بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے مخلص ہے کہ نہیں، ان علامات کی روشنی میں اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی علامت اور نشانی استواء المدح والذم من العامہ۔ جب ایک مسلمان کسی کی تعریف سنتا ہے یا مذمت سنتا ہے اور دونوں چیزیں اس کے سامنے برابر ہیں تو یہ مخلص ہے۔ کوئی شخص اس کی دنیا میں کوئی تعریف کرے یا اس کی مذمت بیان کرے، اگر تعریف سن کر وہ پھولتا نہیں ہے اور مذمت سن کر منہ نہیں بناتا، اپنا منہ نہیں بگاڑتا، تو یہ مخلص ہے۔ اور اگر یہ سمجھے کہ تعریف کرنے والا تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور اصلاح کی خاطر بھی اگر کسی نے کوئی بات کر دی ہے تو سمجھے کہ یہ کرٹیسائز کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اخلاص میں کمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صحابہ کرام کی تربیت فرمائی۔ صحابہ کرام میں سے اگر کسی کی تعریف کی جاتی، توصیف کی جاتی، تو وہ کیا کہتے تھے؟ كان اذا ذكي احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام میں سے جب کسی کی تعریف کی جاتی تو وہ یہ کہتا تھا، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ ان تعریف کرنے والوں کو میں نے نہیں کہا کہ تعریف کریں، اس لیے میرا مواخذہ نہ کرنا، واجعلنی خیرا مما یظنون، اے اللہ ان کا میرے بارے میں کتنا اچھا گمان ہے، مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دے، واغفر لی لما لا یعلمون، اے میرے مالک تو تو جانتا ہے میری کمی اور کوتاہی کو، یہ لوگ نہیں جانتے، اے اللہ میری وہ کوتاہیاں جو لوگ نہیں جانتے تو تو جانتا ہے، تو اسے معاف فرما دے۔ صحابہ کرام تو یہ کہا کرتے تھے، بلکہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اذا رأیتم المداحین فاحثوا فی افواہہم التراب، اس حدیث پہ عمل کیا کہ جب کوئی ایسی تعریف تمہاری کر رہا ہو جو فتنے میں ڈالنے والی ہے تو اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ جب ایک شخص ان کی تعریف کر رہا تھا، کہا ذرا رکیے گا میں ابھی آتا ہوں، مٹی لائے اور اس کے منہ میں ڈال دی۔ کہا یہ کیا؟ میں تو آپ کی تعریف کر رہا تھا۔ کہا میں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں یہ تصرف کیا ہے۔ ایک بندہ مومن اپنے اعمال کو ضائع کرنے کی خواہش نہیں کرتا، اپنے آپ کو اتنا بلند نہیں سمجھتا کہ جہاں اس کو اللہ کی رحمت سے محرومی ہو جائے وہ اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے، اپنے اندر تواضع پیدا کرتا ہے، وہ کہتا ہے سب کا سب میرے رب کا دیا ہوا ہے، میری کوئی حقیقت نہیں، میرے مالک کی عطائیں ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت ایسے ہی ہوئی تھی۔ اگر ان کی کوئی مذمت کرتا تو وہ منہ نہیں بناتے تھے، ان کا منہ بگڑ نہیں جاتا تھا، بلکہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان عرفات میں کھڑے ہیں، کہنے والے نے کہا بئس الرجل انت، بڑے برے آدمی ہو تم، تو اس ہستی نے جواب کیا دیا جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ فابتسم، پہلا جواب کیا دیا؟ مسکراہٹیں بکھیر دی، مسکرائے، اتنا بھاری لفظ سننے کے باوجود بھی مسکرائے اور کہنے لگے ما عرفنی الا انت، میرے بھائی صحیح پہچان میری تو نے ہی کی ہے، لوگ تو بھولے ہوئے تھے۔ اور حسین ابن علی جب ایک شخص نے ان کے بارے میں بہت کچھ بولا، اس کے گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگے ان کنت صادقا فغفر اللہ لی وان کنت کاذبا فغفر اللہ لک، اے میرے بھائی جو تو نے میرے بارے میں کلمات بولے ہیں اگر تو وہ سچے ہیں
اور میرے اندر کمی کوتاہی ہے تو میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور اگر کسی غصے کی وجہ سے تو نے یہ کلمات بول دیے ہیں اور ایسی برائی میرے اندر موجود نہیں، تو میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو کہ اللہ تجھے معاف کر دے، میرا اور آپ کا کوئی جھگڑا تو نہیں ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب ایک شخص ان کے پاس بھاگتا ہوا آیا، کہتے یا حسن اتعرف ما كان بالامس، حسن جانتے ہو کل کیا ہوا؟ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ جس کی تربیت کتنی پیاری تھی، اس نے جواب کیا دیا؟ کیا کل کوئی درس قرآن تھا؟ قال لا فلان اغتابک، نہیں فلاں نے تو آپ کی بہت غیبت کی ہے۔ تو انہوں نے پہلا جواب یہ دیا، بھلا یہ بتاؤ راستے میں ابلیس کو تیرے سوا کوئی نظر نہیں آیا؟ تم ایک بھائی کی شکایت لے کے میرے پاس آ گئے ہو؟ پھر کھجوروں کا ٹوکرا لیا اور اس شخص کے گھر چلے گئے، جا کے سلام بولا اور کہنے لگے ہذہ ہدیہ منی لک، یہ لو کھجوروں کا تحفہ، قبول فرمائیے۔ جس شخص نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے متعلق باتیں کی تھی، غیبت کی تھی، سوچنے لگ گیا اور پوچھتا ہے ہدیہ ولیکن ايش المناسبہ، مناسبت کیا ہے ہدیہ کی؟ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میرے بھائی تو نے بڑی کوشش کی، بڑی محنت کر کے مجھے نیکیاں دیں، مجھے اللہ کی طرف سے انعامات کا حقدار بنانے میں کوشش کرنے والے، میں نے یہ سوچا کہ یہ کوشش کرنے والا ہے، چلو میں اس کا منہ میٹھا کروا دیتا ہوں۔ کتنی خوبصورت تربیت ہے، یہ مخلص کی نشانی ہے۔ کوئی تعریف کرے اس کو پرواہ نہیں ہوتی، تعریف کرنے والے تعریف کیا ہی کرتے ہیں، اور مذمت اور برائی بیان کرنا یہ تو نیک سے نیک لوگوں کی بھی لوگوں برائیاں بیان کرتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو دنیا میں کوئی متقی پیدا ہی نہیں ہوا، لوگوں نے تو ان کے بارے میں بھی زبان کھولی، لیکن آپ نے اپنا مشن اور منہج نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مخلص کی نشانی یہ ہے کہ تعریف اور مذمت اس کے سامنے برابر ہوتی ہے، اس کا منہج یہ ہوتا ہے فَلْيَرْضَ مَنْ يَرْضَ وَلْيَسْخَطْ مَنْ يَسْخَطْ اِذَا رَضِيَ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کوئی راضی ہوتا ہے تو ہو، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے میرے رب کی رضا چاہیے۔ کوئی تعریف کرتا ہے تو کرے، کوئی مذمت کرتا ہے تو کرے، مجھے اپنے رب کی رضا چاہیے۔ مخلص کی دوسری علامت، دوسری نشانی نسیان رؤیت الاعمال فی الاعمال، مخلص اپنے اعمال صالحہ کو چھپاتا ہے، مخلص نیکی کر کے اس کو چھپاتا ہے، وہ لوگوں میں چرچا نہیں کرتا، وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے بلند بانگ دعوے نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ نیکی میں نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، تو اس کو چھپا کر میں اللہ سے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ تذکرے نہیں کرتا، اس لیے فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے المخلص یکتم حسناتہ کما یکتم سیئاتہ، مخلص جس طرح اپنی کمی کوتاہی کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو بھی چھپاتا ہے۔ وہ جانتا ہے میں ہوں تو انسان، جس طرح میرے رب نے میری کمی کوتاہی پہ اپنی رحمت کی چادر ڈالی ہے، مجھے اپنی نیکیوں کو بھی چھپانا ہے کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے۔ اور اس لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے فَوَاللَّهِ لَوْ عَلِمُوا قَبِيحَ سَرِيرَتِي لَأَبَى السَّلَامَ عَلَيَّ مَنْ يَلْقَانِي وَلَأَعْرَضُوا عَنِّي وَمَلُّوا صُحْبَتِي وَلَبْعَثُ بَعْدَكَ حِينَ يَرَانِي لكن سترت معايبي ومخالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني، اے میرے مالک
لو علموا قبیح سریرتی، اگر لوگوں کو میری کمی کوتاہیوں کا پتہ چل جائے، میرے باطن کا پتہ چل جائے، تو وہ مجھ سے سلام لینے کی بھی خواہش نہ کرے، مجھ سے اعراض کر لے اور میری صحبت کو پسند ہی نہ کرے۔ میرے مالک، یہ تیری رحمت کی چادر ہے، تو نے میری ان کوتاہیوں کو چھپایا ہوا ہے، اور یہ تیری رحمت ہی ہے کہ آج لوگوں کی نظر میں اچھا ہوں۔ انسان کو جب اس بات کا اعتراف ہو جاتا ہے کہ اس سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، پھر وہ تعریف کا خواہش مند نہیں ہوتا، وہ دنیا کے چند تعریفی کلمات کا بھوکا نہیں ہوتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے۔ مخلص کی تیسری نشانی اقتضاء ثواب العمل فی الآخرہ، وہ جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ آخرت میں لینے کی خواہش کرتا ہے۔ وہ دنیا کے اندر اس کے بدلے نہیں چاہتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ نیکی کی ہے اس کا مجھے بدلہ دنیا میں مل جائے، آخرت میں ملے یا نہ ملے۔ وہ اس طرح کے تخیلات کا حامل نہیں ہوتا، بلکہ صحابہ کرام کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، جاء رجل الى عائشہ فاستطعمها، اور آ کے کھانا طلب کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کھانا دے دیا۔ جب اس کو کھانا مل گیا تو خوشی سے کہتا ہے، جزاک اللہ خیرا، اے مومنوں کی ماں، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ مومنوں کی ماں جواب کیا دیتی ہے؟ غفر اللہ لک، اللہ تجھے معاف فرمائے۔ پاس بیٹھی عورت پوچھتی ہے، مومنوں کی ماں، اس نے کون سی بری بات کہی؟ جزاک اللہ خیرا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من قال لأخیہ جزاک اللہ فقد ابلغ فی الثناء، جس نے جزاک اللہ کہہ دیا اس نے تو حق ادا کر دیا۔ کہا تم نہیں جانتی، میں نے یہ کھانا اس لیے دیا تھا، میں قیامت کے دن اپنے رب سے کہوں گی اس کے بدلے مجھے جنت میں کھانا دو، لیکن اس نے دنیا میں ہی مجھے یہ دعا دے دی، مجھے خوف طاری ہو گیا کہ دنیا میں ہی اس کا اچھا بدلہ مل گیا ہے، کہیں قیامت کے دن محروم نہ ہو جاؤں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اس آیت کو سنا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس آیت کو سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، سرتاج رسول، اللہ رب العزت کا فرمان نازل ہو گیا ہے کہ تم نیکی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک پیاری چیز نہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ اے سرتاج رسول، یہ بے روحا کا باغ ہی مجھے سب سے پیارا ہے، میں آج کے بعد اس کو اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں، اور اس لیے نہیں کہ یہ دنیا میں میں نے اللہ کی راہ میں دیا ہے تو میری دنیا بہتر ہو جائے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، ما نقصت صدقۃ من مال، جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارجو برہا وذخرہا عند اللہ، میں یہ باغ تو دے رہا ہوں لیکن اس کی نیکی اور اس کا ذخیرہ جو ہے میں کل قیامت اللہ سے لینا چاہتا ہوں، دنیا میں اس کا بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ ایک مسلمان کو آج سوچنا ہے کہ یہ میری خواہش، یہ تھینکس کے الفاظ سننے کی خواہش اور لوگوں کے تعریفی کلمات کی امید اور انتظار، یہ انسان کے اخلاص میں کہیں کمی نہ کر دے۔ بندہ مومن تو یہ چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، کوئی اس کو دنیا میں بدلہ ملے یا نہ ملے، وہ آخرت کے لیے کرتا ہے، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے، جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اللہ اسے محروم نہیں کرتا۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ کسی کے اچھے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، جو آخرت کے لیے
اعمال کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی محروم نہیں کرتے، آخرت میں تو اللہ نے اس کے لیے انعامات رکھے ہی ہیں۔ اخلاص کی یہ نشانی ہے کہ انسان اپنے عمل کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ آج دنیا میں اگر کوئی اللہ کے گھر میں معاونت کرتا ہے، کوئی مساعدت کرتا ہے، تو اس کی یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے مسجد کے اندر صفیں بچھائی ہیں، میں نے مسجد میں پنکھے کا انتظام کیا ہے، تو میرے مسجد میں قدم رکھتے ہی پوری انتظامیہ کو سلوٹ کرنا چاہیے۔ یہ خواہشات انسان کے اخلاص کے منافی ہے۔ اس لیے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری صحیح بخاری کی شرح میں کیا نقل کرتے ہیں؟ من بنى مسجدا وكتب اسمه عليه كان بريئا من الاخلاص، جو مسجد بناتا ہے اور اپنی شہرت کے لیے اپنا نام لکھتا ہے وہ اخلاص سے بری ہے۔ آج انسانیت کو یہ سوچنا ہے کہ آج وہ کہاں کھڑی ہے۔ 400 روپے کی اگر وہ گھڑی خرید کے مسجد میں لگاتا ہے تو اس میں بھی نام لکھتا ہے کہ یہ میری طرف سے ہے۔ انسان آخر اتنا سطحی کیوں ہو گیا؟ اتنا اس کے اندر نچلا پن کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ اس کو اللہ کے انعامات یاد نہیں رہے، وہ جنت کے انعامات۔ لا عین رأت، ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی ہے آج تک کسی آنکھ نے ان کا نظارہ ہی نہیں کیا۔ ولا اذن سمعت، ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں تیار کی ہے کسی کان نے ان کا تذکرہ ہی نہیں سنا۔ ولا خطر على قلب بشر، ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں تیار کی ہیں آج تک کسی کے دل میں ان نعمتوں کے بارے میں خیال ہی نہیں آیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی ہی نعمتوں کا مستحق بنا دے۔ اخلاص کی چوتھی علامت یہ ہے کہ انسان جب عمل کرے خلوت میں ہو جلوت میں ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کی خلوت و جلوت میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ینشط اذا مدح بہ، ریاکار کی یہ نشانی ہے جب اس کی تعریف کرتے رہو تو بڑا الرٹ رہتا ہے۔ وَيَكْسَلْ إِذَا ذُمَّ بِهِ، اور اگر اس کی مذمت بیان کر دی جائے، خواہ اس کی اصلاح کے لیے کوئی اس کو بات کہہ دی جائے تو اپنے عمل کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے عمل کو جاری نہیں رکھتا، وہ اپنے عمل میں سست ہو جاتا ہے کہ لوگ تو مجھے اپریشیٹ ہی نہیں کرتے، لوگ تو میرے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ کیا تم نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے یا لوگوں کی اپریشیٹ کی تمہیں خواہش ہے؟ بس خواہش یہ رکھنی چاہیے انسان زمین پہ چل رہا اور اس کی قدموں کی چاپ بلال کی طرح جنت میں سنائی دے۔ یہ عظمت ہے، یہ تعریف ہے جو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے کسی بندے کی تعریف کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، میں تمہیں چند کلمات سکھا دیتا ہوں، یہ کلمات پڑھ لینا، اللہ تمہیں ریاکاری اور شرک سے محفوظ فرمائیں گے۔ فرمایا تم یہ کلمات کہہ دیا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں، میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، میرے شعور اور لاشعوری میں بھی کوئی ایسا عمل ہو، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اے اللہ میں ان کوتاہیوں سے بھی استغفار کرتا ہوں جو مجھ سے ہو جاتی ہیں لیکن مجھے ان کا شعور نہیں ہوتا۔ میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے معلم انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات سے مخلص انسان ہیں، ان کی رفاقت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔